آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، نعمت افطار اور قرآن کی روشنی کا یہ پروگرام اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. ہم روز کسی نہ کسی قرآن کے ایک موضوع کے ساتھ اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. آج بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن نعمت افطار کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے ان اشعار سے کر رہے ہیں کہ شمع انفس جلائے کن فیکون. شمع انفس جلائے کن فیکون، شان قدرت دکھائے کن فیکون. اس کی ہر سو ہے جلوہ آرائی، اس کی ہر سو ہے جلوہ آرائی، بزم عالم سجائے کن فیکون. اور سننا چاہو تو کوئی دور نہیں، سننا چاہو تو کوئی دور نہیں، ہر نفس ہے صدائے کن فیکون. اور جانے کیا کیا ظہور ہونے کو، جانے کیا کیا ظہور ہونے کو، منتظر ہے برائے کن فیکون. اور وحدہ لا شریک لم یولد، وحدہ لا شریک لم یولد، شان تیری خدائے کن فیکون. اور بندگان خدا تو سنتے ہیں، بندگان خدا تو سنتے ہیں، لمحہ لمحہ صدائے کن فیکون. اور دیکھ سرور کے پتھروں میں بھی سبز پتے اگائے کن فیکون. شمع انفس جلائے کن فیکون، شان قدرت دکھائے کن فیکون. قرآن کی روشنی میں ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور تخلیق انسان. بہت اہم موضوع ہے. انسان کی تخلیق کے مدارج کو سوائے قرآن حکیم کے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جو کہیں پہ موجود ہو کہ ہم نے انسان کو کن مدارج کے ساتھ، کن مراحل کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر اس کے مقصد تخلیق کے پیچھے کیا کیا راز پنہاں ہیں، اس کی تخلیق کس کس انداز سے ہوئی، اور اس کو سمجھایا اور بتایا گیا کہ تیرا آنا اور یہاں سے چلے جانا دونوں ایک خالق کے حکم کے تابع ہیں. نہ تیرا دنیا میں آنا تیرے اپنے اختیار میں ہے اور نہ تیرا دنیا سے جانا تیرے اختیار میں ہے. جب ان دونوں کی تخلیق اور ان دونوں کا خالق کرنے والا کوئی ہے تو پھر انسان کو اس کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے. انسان کی تخلیق آج کا ہمارا موضوع ہے اور قرآن کریم اس کو کس طرح سے بیان کرتا ہے اپنے مہمانوں سے آج ہم جانیں گے. تعارف کرواتے ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی ہمارے ساتھ روز تشریف فرما ہوتے ہیں اور قرآن حکیم کے تعلق سے ہم بہت رہنمائی ان سے لیتے ہیں اور مستقل حصہ ہیں ہماری افطار کی اس نعمت افطار ٹرانسمیشن کا. جناب مفتی محمد عمیر اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج پھر ایک بار پھر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ایئر وائی کیو ٹی وی کے جانے پہچانے ہوسٹ، میزبان اور دیگر پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ آج ثنا خان تشریف فرما ہے، ملک کے ممتاز محترم اور خوبصورت لب و لہجے کے جناب اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب، اور ان سے گزارش ہے کہ بلا تاخیر آغاز فرمائیے. ناظرین معذرت طلب ہیں، کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمارا رابطہ آپ سے کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جناب اعجاز حسین شکر گڑھی سے کہ کلام عطا فرمائیں. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے
سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اور حاصل کلام شعر ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو اپنا جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے جناب اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب تخلیق
آدم اور تخلیق انسان کے حوالے سے قرآن ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر اس عنوان سے جو سمجھا جاتا ہے وہ قرار نطفہ سے لے کر انسان کی تخلیق کے جو مراحل ماں کے بطن میں ٹھیک طے ہوتے ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر تخلیق انسانی کے اس قدرتی پروسیس کو اگر ہم قرآنی آیات کی صورت میں سامنے رکھیں تو یہ بنیادی طور پر 6 مراحل پہ ہے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلا وہ یہ ہے جس کو ہم وجود سے عدم سے وجود میں آنا ہے، جو عہد اللہ رب العزت نے جس کا قرآن مجید میں سورۃ الدہر میں فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ دوسرا مرحلہ ہے عہد الست کا، ٹھیک کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے تمام سے عہد لیا اپنی ربوبیت کا۔ اس پر ایک دلچسپ بات ہے، ظاہر ہے میں وہ پہلے مراحل عرض کر لوں۔ یہ جو بنیادی طور پر یہ مرحلہ ہے، پھر یہ عالم ارواح میں ہے، ٹھیک، اور تمام انسانوں کی جو روحیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے لفظ کن کے ساتھ یکبارگی اپنی قدرت کے ساتھ تخلیق فرما دی ہیں، وہ عالم ارواح میں موجود ہیں۔ اور جب کسی انسان کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے، وہ جو قدرتی پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، 120 دن جب گزر جاتے ہیں قرار نطفہ کے بعد، پھر عالم ارواح سے وہ روح لا کر انسان کے اس لوتھڑے کے ساتھ جو انسانی شکل کا پروسیس طے کر رہا ہے اس کے اندر آتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کے ساتھ فرمایا، اور پھر ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے، جب جہاں سے اس کی دنیاوی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ 50 سال، 100 سال، 1000 سال جو اللہ نے اس کے لیے عمر رکھی ہے وہ اس دنیا میں یہ گزارتا ہے، یہ اس کا چوتھا مرحلہ ہے۔ ٹھیک، پانچواں مرحلہ موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے جو عالم برزخ ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر اس نے اپنا وقت گزارنا ہے، اس کے احوال قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے الگ ذکر فرمائے ہیں۔ پانچواں مرحلہ ہے عالم محشر کا، ٹھیک، کہ جس کے اندر پھر انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کا معاملہ ہے۔ اور چھٹا اور آخری مرحلہ ہے جو قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوسرے والے دوسرے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے ایک پروسیس اور ایک پورا مرحلہ جو ہے وہ اس کو بلکہ مراحل کو بیان فرما دیا۔ کچھ آپ اس میں ایڈ فرمائیں، کنٹینیو کیجیے۔ سرور بھائی قبلہ مفتی صاحب نے مراحل بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمائے ہیں الحمدللہ، اور آپ نے بھی جو آج موضوع سے متعلق تھا گفتگو وہی حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش کی ہے۔ کن فیکون کا آپ نے ذکر کیا، پوری کائنات کو رب کائنات نے کن فیکون سے بنایا، لیکن حضرت انسان کی تخلیق کی آج بات ہو رہی ہے کہ حضرت انسان کی تخلیق کیا ہے اور مقصد حیات کیا ہے۔ تو جب حضرت انسان کی بات آئی نا تو رب کائنات نے حالانکہ ہر چیز کو کن فیکون سے بنایا، لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو انہیں قدرت والے ہاتھوں سے بنایا، سبحان قدرت والے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر حضرت انسان کی جو تخلیق کا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کے سورہ ملک کے آغاز میں اللہ پاک نے فرما دیا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ پھر رب کائنات سورہ انعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ فرمایا یہ جو ہم نے حضرت انسان کو زمین پر جو خلیفہ بنایا ہے اور انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے، فرمایا یہ کیوں دی ہے؟ فرمایا کہ لیبلوکم، ہم تاکہ آزمائیں، فی ما آتاکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے کیا تم اس کا حق ادا کر رہے ہو؟ ہم نے تجھے زندگی عطا فرمائی۔ ایک انسان اکبر ہے، عالم اکبر ہے، اور ایک عالم اصغر ہے۔ انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ پوری نعمت رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا فی ما آتاکم، جو ہم نے حضرت انسان کو دیا ہے کیا وہ اس کی بابت حق بندگی ادا کر رہا ہے؟ اور اس حوالے سے سرور میں بڑی خوبصورت بات حضرت عروہ بن مسعود اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ چھوٹا سا، آپ فرماتے ہیں کہ حق بندگی یہ نہیں صرف بندگی کر لی، عبادت کر لی، نماز پڑھ لی۔ فرمایا حق بندگی یہ ہے کہ زندگی کے آغاز سے لے کر آخر تک اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع رہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں ایک ایسا عمل آیا کہ آپ کی 90 سال عمر تھی اور آپ کا پاؤں مبارک کاٹنا پڑا،
تو جب پاؤں مبارک کاٹا گیا تو بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جب ہوش میں آیا تو اپنے پاؤں پکڑ کے آپ نے بلند کر کے کہا تھا، فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھایا۔ تو مقصد تخلیق حیات یہ ہے کہ اس کا بندے کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں گزر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، تخلیق انسانی اور پھر اس کے مقصد تخلیق اگلے مرحلے میں، کہ ایک تو اس کے خلق ہونے کے مدارج کو ہم نے ابھی سنا، اور پھر اس کے مقصد تخلیق پہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی گئی استاد العلماء قبلہ مفتی صاحب کی طرف سے، قاری صاحب کی طرف سے۔ جہاں تک مقصد تخلیق کی بات ہے، جب ہم تخلیق انسانی کی ابتدا کو دیکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کو نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کے تحت فرماتے ہیں جب انسان کو مٹی کا ڈھانچہ بنا دیا گیا، اس کا جب ڈھانچہ تیار ہو گیا تو جب فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تھے، ابلیس اس کے پاس سے گزرتا تھا، دیکھتا تھا اور دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ کوئی عجیب مخلوق تیار ہو رہی ہے اور اس کو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہے۔ سرور نقشبندی صاحب، یہ وہ بات ہے جو کہ ابلیس نے بھی جس بات کو تسلیم کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید پھر مقصد تخلیق کو پھر واضح طریقے کے ساتھ اس طرح سے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کے تحت میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں بڑی یہیں سے کرتے ہیں انشاءاللہ کنٹینیو۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے اور آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم انسان کے مقصد تخلیق پہ بات کر رہے تھے۔ مفتی محمد عمیر اسلم صاحب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو مشہور آیت مبارکہ ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وہ عبادت ہے کیا؟ ہم نے اس عبادت سے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مل عبادت اللاتی خلق الجن والانس قلنا التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کی تعظیم کی جائے، والشفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر شفقت کرنا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام نبیوں کی شریعتوں کے اندر یہ بات شامل رہی ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعظیم کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق پہ آپ نے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کو اس طرح سے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ حضور نے فرمایا یہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ ہم نے دو چیزوں کو سمجھنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کے مطابق ہم گزاریں تو یہ ساری کی ساری زندگی ہماری عبادت میں گزرے گی۔ وہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا عبادت ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی، اس سے پیار کرنا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو، انسانوں کو بطور خاص اسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، مقصد حیات اور مقصد تخلیق، ان دونوں میں مطابقت اور ان دونوں کے مدارج اور اس کے حوالے سے کچھ عطا فرمائیں۔ سرور بھائی، ایک بڑی معروف سی اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں شعور ذات۔ ٹھیک۔ شعور ذات کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں خود پتہ ہو کہ وہ کیا ہے، ٹھیک، اور جسے یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے تو اسے جہل مرکب کہتے ہیں، کہ اس کو اپنا بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے بارے میں خود پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود بتایا ہے کہ اے انسان تو کیا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بہت معزز کیا ہے۔ اور جیسے قاری صاحب نے اشارہ فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، لیکن انسان میں اور کائنات کی باقی تمام مخلوقات اور ما سوى الانسان ہر چیز میں جو بنیادی فرق ہے، اگر ان پہ غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی باقی ہر نعمت، ہر چیز
سورج، چاند، چرند پرند، ہوا، فضا، حیوانات، فصلیں، باغات، یہ لہلہاتے، یہ باغات، یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ ٹھیک، یہ سب انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس لیے کہا گیا کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسان نے اپنا مقصود اور مدعا ان چیزوں کو بنا لیا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا ہے۔ جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو ہم نے تمہارے لیے ویسے ہی مسخر کر دیا، جو ہے ہی تمہارے کنٹرول میں، جو ہے ہی تمہارے پاس، جو ہے ہی تمہارے لیے۔ تو ایک تو یہ سمجھیں۔ دوسری، جب انسان اپنی شرف پہ غور کرتا ہے، اس سے بڑا انسانیت کا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے جو کائنات کے چنے ہوئے بہترین تر لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جن و انس کی شکل میں نہیں، جن و ملک کی صورت میں نہیں، بلکہ بشر اور انسان کی شکل میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ جب عظمت انسانیت کا احساس انسان کو خود ہوگا کہ میں کیا ہوں، تو اب انسان تو ہے۔ اب پرابلم کیا آیا مقصد تخلیق کی طرف، کہ انسان تو ہے لیکن وہ انسانیت سے آری ہے۔ ٹھیک، انسان تو ہے لیکن وہ اپنے اس انسانیت کی ذمہ داریوں اور اس شعور سے آری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے کہ دیکھنے میں کئی انسان ایسے ہیں، کہ دیکھنے میں کئی انسان ایسے ہیں، لیکن جب وہ غفلت کی انتہا کو پہنچتے ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو انسان کی انسانیت کا شرف خود اس کے اپنے سمجھنے میں ہے کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر اس شرف انسانیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہے۔ اور ایک جملہ یہاں کہہ دوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کی نہابت میں علماء صلحاء جو اس منصب پہ فائز ہوئے، بعض و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کے منصب پر، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انسان تو ہے، اس کے اندر انسانیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، جب ہم مقصد تخلیق کی بات کر رہے ہیں اور مدارج تخلیق کی بات کر رہے ہیں، دونوں پہ ہم نے کچھ نہ کچھ بات کی۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ قرآن کریم کس طرح سے اس کو بیان کرتا ہے؟ وہی جو بنیاد قبلہ مفتی صاحب نے عطا فرمائی ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اسے عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا نور عطا فرمایا۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا، فرمایا الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ایسا شاہکار بنایا ہے، اور فَسَوَّاكَ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ اور جب اپنے حسن کو وہ خود دیکھتا ہے تو وہ خود ہی واہ واہ کا کہہ اٹھتا ہے۔ یعنی رب کائنات نے یہ نہیں کیا کہ جناب آنکھ یہاں ایک لگی ہے تو ایک جناب آنکھ جناب ٹانگ کے ساتھ لگ گئی ہے، یعنی ہر چیز فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، ہر چیز کو اعتدال میں رکھا، تو یہ حسن کا شاہکار بنایا۔ سرور بھائی یہ دیکھیں، رب کائنات نے 18,000 مخلوقات تخلیق کی ہے، 18,000 مخلوقات۔ تو رب کائنات نے 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں یہ شرف دیا حضرت انسان کو کہ انہیں اشرف مخلوقات میں سے بنایا ہے، اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو یہ کتے سے گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کے ولی تھے، وہ باتیں کر رہے تھے اور بعد میں رونا شروع کر دیا۔ مرید کہنے لگے جی حضور کتے نے آپ سے کیا کہا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا ہے؟ فرمایا کتا یہ کہنے لگا سعدی میں نے کیا گناہ کیا کہ رب نے مجھے کتا بنا دیا، اور سعدی تو نے کیا نیکی کی ہے کہ رب نے تجھے انسان بنا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان بھی بنایا، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان بھی بنایا ہے اور نبی کا غلام بھی بنایا ہے۔ تو رب کائنات نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج حضرت انسان کو عطا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، اس بات کو مزید تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھائیں، اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پہ، تمام مخلوقات پہ اس کو جو فضیلت دی گئی، اس کے پیچھے کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے راز رکھا، اور کیا اس کے اندر خوبی رکھی، کیا اس کے اندر اس کو فضیلت دینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر، جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے 3 قوتیں پیدا کی ہیں۔ ایک قوت شہوانیہ ہے، ایک قوت غضبیہ ہے، اور تیسری قوت عقلیہ ہے۔ جب ہم حیوانات کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں،
تو ان کے اندر قوت عقلیہ نہیں ہے. جب ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں کے اندر قوت عقلیہ تو ہے لیکن ان کے اندر قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے فرشتے گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور گناہ کرتے، نافرمانی کرتے بھی نہیں ہیں. اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو ان کی اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ ان کے اندر تو وہ گناہ کرنے کی جو وہ سوچ ہے وہ رکھی ہی نہیں گئی. جبکہ جب ہم حضرت انسان کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا جو بنیادی وجہ فضیلت کیا ہے، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے قوت شہوانیہ بھی رکھی ہے، قوت غضبیہ بھی رکھی ہے، قوت عقلیہ بھی رکھی ہے. اگر انسان اس قوت شہوانیہ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو اس کو عفت و پاکیزگی کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. اگر انسان اپنی قوت غضبیہ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو اسی قوت غضبیہ کو قبضے میں کرنے کو حلم کہا جاتا ہے، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پہ صفت تھی اور تمام نبیوں کی صفت رہی. اور اگر انسان قوت عقلیہ کو اپنے رب کے تابع کر دیتا ہے تو پھر مرتبہ کیا ملتا ہے؟ انسان صرف وجہ فضیلت نہیں ہے بلکہ مومن ہونا وجہ فضیلت ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، کعبے سے مخاطب ہو کے حضور نے فرمایا تھا، والذی نفس محمد لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی. انسان وجہ فضیلت نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پہ مومن ہونا وجہ فضیلت ہے. حضور نے کعبے سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، فرمایا کعبہ تیری حرمت بہت بلند ہے لیکن ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو اس لیے اصل انسان وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اور ان کی توحید اور رسالت کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہے. یہ بنیادی طور پہ وجہ فضیلت ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس پہ کچھ آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ کلام فرمائیں. انسان کی وجہ فضیلت، اور یہ مجبور محض ہے، اور کسی بھی نہ اپنی تخلیق کے معاملے میں، نہ اپنی زندگی کے معاملے میں، نہ اپنی عمر کے معاملے میں کہیں بھی اس کو اختیار نہیں دیا گیا، لیکن اعمال کے معاملے میں اس کو اختیار دیا گیا ہے. اچھائی اور برائی بتا دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ عطا فرمائیں. دیکھیں جی، انسان مجبور محض کچھ چیزوں میں ہے. انسان کی ایک خصوصیت جو باقی تمام مخلوقات سے اس کو منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو انسان پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بالکل مجبور محض ہے اور نہ ہی وہ مختار کل ہے. ٹھیک. اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ چیزوں میں مجبور محض رکھا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے اختیار میں نہیں رکھی ہیں. اس کا دنیا میں آنا جانا، موت، باقی بہت سارے معاملات ہیں وہ اس اپنی تخلیق کے حوالے سے جس شکل پر جس حیثیت سے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے وہ اس میں اس کے اندر ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو جو حواس ظاہریہ خمسہ، حواس باطنیہ خمسہ، حواس باطنیہ روحانیہ، جن کے اندر حکمران اللہ نے عقل کو بنایا ہے اور اس عقل کا تعلق علم کے ساتھ رکھا ہے. ٹھیک. یہ وہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو باقی تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتی ہیں اور ممتاز کرنے کے ساتھ انسان کے اندر وہ ملکہ پیدا کرتی ہیں. یہ سائنسدانوں نے اور طبیعیات کے ماہرین اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے، جتنی اس کو فہم، فراست اور جتنا دماغ دیا ہے، وہ اپنی پوری زندگی میں اس کا 5% بھی یوز نہیں کرتا. ٹھیک. باقی اس کا اسی طرح ہی بغیر استعمال کے چلا جاتا ہے. اب جب ان ساری خوبیوں اور کمالات کو انسان دیکھ لیتا ہے نا جناب، تو اس کے بعد پھر مجھے ایک بہت صوفی بزرگ کا قول یاد آ رہا ہے کہ انسانوں کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک وہ ہیں جو اصحاب معرفت ہیں، ٹھیک، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کی معرفت اور محبت سے آری ہیں، اور ایک اس میں مستغرق ہیں. تو فرماتے ہیں ان کا ارشاد یہ ہے کہ زندگی تو اللہ والوں کی ہے. بالکل ٹھیک. زندگی اللہ والوں کی، اللہ والوں سے مراد اصحاب معرفت ہے نا، جنہوں نے اپنے مقصد انسانیت کو پہچانا بھی صحیح اور اسے پورا کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور اس کو نبھانے کی بھی کوشش کی ہے. اور جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو پھر قرآن نے ان کی شہادت دی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جو پروسیس ہے انسان کے دنیا میں آنے کا، اپنی عمر کے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد، تو کامیاب ہونے والے، مقصد تخلیق کو پہچاننے والے، اپنے شعور اور اپنی اس شرف انسانیت کو پانے کے بعد اس مرتبے تک پہنچنے والے کمال کے وہ لوگ ہیں جو نفس مطمئنہ پہ فائز ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں. وہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگیاں تو اللہ والوں کی ہیں، اصحاب معرفت کی ہیں، ہم تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. کیا بات ہے،
کیا بات ہے، مفتی صاحب نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی اور اس طرف اشارہ کیا. یہ جو انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کے نفس کے درجے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، مردیہ ہے، اور پھر امارہ جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کے درجوں کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اور انسان کس طرح سے نفس امارہ کی جو سازشیں ہیں جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، ان سے کس طرح سے اپنے آپ کو روک کر انسانیت کے شرف کے ساتھ متصل ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں جی، قرآن پاک میں اس کا کئی مقامات پہ ذکر ہے. جس طرح 13ویں پارے میں پہلی آیت فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ٹھیک. یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی کی جانب، یہ اس کے اندر ایک بات ودیت کی گئی ہے، وہ برائی کی جانب لے کے جاتا ہے. پھر قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مفتی صاحب نے اگلی آیت وہ پڑھ دی. تو جب وہ نفس امارہ سے نکلتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ میں جاتا ہے اور اس حال میں جاتا ہے کہ جناب وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کے حکام پہ عمل کرتا ہے اور اپنی بندگی ایک ایک سانس اللہ کے حکم کے تابع گزارتا ہے. اور اس طرح گزارتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ 3 قسم کے عبد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عبد عابق، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، اور ایک ہوتا ہے عبد معزون. عبد عابق وہ ہے جو نافرمان ہے، عبد رقیق وہ ہے جو گناہگار ہے، اور عبد معزون وہ ہوتا ہے جو ایسا عبد بنتا ہے، وہ نفس امارہ کو ترک کر کے نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ میں داخل ہو کر نفس راضیہ مردیہ میں داخل ہوتا ہے. پھر وہ اس مقام پہ چلا جاتا ہے، اسے عبد معزون کہتے ہیں. پھر عبد معزون وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر وہ عبد معزون بن جاتا ہے. پھر رب کائنات فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. فرمایا اب آنکھ میرا بندہ کھولتا ہے بصارت مولا کی ہوتی. ٹھیک. ناظرین، بہت دلچسپ مرحلے پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. بریک کا وقت آن پہنچا ہے. ابھی ہم واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور اسی طرح کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور پھر خاک کو شرف عطا فرمایا گیا، اس کو عظمت اور فضیلت عطا کی گئی. اس کے پیچھے کیا ہے اور انسان اپنی فضیلتوں سے اور مقصد حیات سے کیوں ہٹتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. اور ایک دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور ہم اس مرحلے میں انشاءاللہ اس وقفے میں اس پہ بات کریں گے. اس نے کہا کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے اپنی عقل سے کہ اس نے پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیا ہے، اور اتنی ترقی کر لی ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اگر یہ زمین پر انسانوں کی طرح چلنا سیکھ لے تو دنیا اچھی اور خوبصورت ہو سکتی ہے. اور قرآن ہماری اسی طرح سے رہنمائی کرتا ہے، ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اپنے خالق کے حکم کے مطابق چلنے کا جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے مطابق چلو گے تو انسانیت بھی تم سے محفوظ رہے گی، تم بھی لوگوں سے محفوظ رہو گے، اور یہ معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکے گا. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک تو خاک سے پیدا کیا گیا، نوری مخلوق بھی موجود ہے، ناری مخلوق بھی موجود ہے، اور خاکی مخلوق کو فضیلت دی گئی دونوں پہ، اس پہ پہلے کچھ عطا فرمائیں. انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے. اگر انسان اپنی حقیقت کو پہچانے تو اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ بلکہ اس بات پہ تو جھگڑا ہوا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا. بنیادی طور پہ جو حکمت ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت جو حکماء نے جو لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مٹی کے اندر تواضع اور انکساری ہے. ٹھیک. جیسے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اگر انسان زمین کے اوپر چلنا سیکھ لے تو مٹی کے ساتھ پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ انسان کے اندر تواضع اور انکساری ہو. اور دوسری حکمت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ مٹی چھپا لیتی ہے، اور انسان بھی اپنے اندر ستر کرنے کی، چھپانے کی جو کیفیت ہے، ملکہ ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرے. اور تیسری یہ حکمت ہے کہ مٹی جو ہے وہ نفع بخش ہے. اگر آپ اس کے اندر ایک دانہ بوتے ہیں تو وہ کئی بالیاں اگا دیتی ہے. اگر انسان اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے تو انسان بن جائے گا. حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ یرموک کا یہ واقعہ ہے، 15 ہجری تھی.
تو جنگ ختم ہو گئی تو آپ اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ساتھ آپ پانی بھی لے لیتے ہیں کہ اگر وہ پیاسا ہوا تو اس کو میں پانی دے دوں گا۔ جب آپ وہاں پہ پانی لے کے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جان کنی کا عالم ہے، جان جانے والی ہے، تو آپ ان کو پانی پینے کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ ہاں کرتے ہیں۔ جب آپ پانی لے کے ان کے پاس قریب پہنچتے ہیں تو پاس سے کسی اور ساتھی کے کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ حضرت ہشام بن ابی العاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس، وہ پانی پینے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ان کو پانی پلایا جائے۔ جب ان کے پاس پانی لے کے جاتے ہیں تو پاس سے تیسرے بندے کے کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ بھی پانی پینے سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرے بندے کے پاس جب لے کے جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت ہشام کے پاس واپس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں جو کہ سنہری روح کے ساتھ لکھا گیا کہ دیکھیں تو انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا صرف اس نیت سے تاکہ دوسروں کو آسانی پہنچے۔ اگر ہم بھی دوسروں کو آسانی پہنچانے والے، دوسروں کو خوشیاں پہنچانے والے بن جائیں تو حقیقی معنوں میں ہم انسان بن جائیں۔ زبردست، بہت اچھا میسیج آپ نے اپنی اس گفتگو میں دیا۔ مفتی صاحب، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، بتایا کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، اس کے بعد پھر اس کے جو تخلیق کے مدارج ہیں اس میں بھی اس کو بتایا کہ تم کس طرح سے ہو کر، تو اللہ میں نے تمہیں وجود دیا، حسن دیا، خوبصورتی دی، عقل دی، ان مراحل سے گزارنے کے بعد، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا اور اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید اس حوالے سے جا بجا انسان کو اس کی حقیقت جو ہے وہ ریئلائز کراتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں نسیان سے بھی ہے نا، ایک اس کا مادہ نسیان ہے، تو نسیان کا مطلب ہے بھول جانا۔ انسان چونکہ بھولتا بہت زیادہ ہے، بنیادی طور پر کیا چیز بھولتا ہے؟ مقصد تخلیق کو بھول گیا، اللہ کی بارگاہ میں کیے گئے اس عہد الست کو بھول گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی تخلیق کے مقاصد کو بھول گیا۔ تو چونکہ بھول جانا ہے، اس لیے جب وہ بھول جاتا ہے تو انبیاء اس کو یاد دلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ اللہ نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اس انسان کو حقیقت کا ادراک دو طریقوں سے خاص طور پہ کرایا گیا۔ ایک تو جا بجا اس کو اس کی تخلیق یاد دلائی گی، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اس کو اس کی حقیقت کا ادراک کرایا گیا ہے کہ تجھے بنایا کس سے ہے۔ جب وہ اس پہ غور کرے گا تو سراپا عجز بنے گا، سراپا اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا، اپنے آپ کو ریورس کرے گا اور اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ لے کر آئے گا۔ دوسرا اس کو اس کا انجام بتایا، موت، اختیار اور دنیا سے سب کو چھوڑ کے چلے جانا۔ یہ دونوں چیزیں جس انسان کے ذہن میں ہیں، جس کو اپنی ابتدا اور اپنی انتہا دونوں یاد ہیں، وہ اپنے درمیان کے وقت کو کبھی بھی خراب نہیں کر سکتا ہے۔ جب اسے بھول جاتا ہے قرآن اسے یاد دلاتا ہے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہے جو قرآن نے ہی بیان فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو مادی چیزوں کی محبت ہے، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ آپ کسی بھی انسان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان 8 چیزوں میں سے وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے پاگل ہے۔ اپنا مقصد حیات اس نے کسی نہ کسی چیز کو بنایا ہوا ہے، وہ حکومت ہے، وہ عورت ہے، وہ حسن ہے، وہ مال ہے، وہ جائیداد ہے، وہ اولاد ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، سونا چاندی ہے، املاک ہے، تجارت۔ اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو ان سے جو تمہارا ان سامنے رکھا ہے، تمہاری نظر میں ان کو جو آراستہ کیا ہے، وہ صرف اس لیے کیا کہ نظام زندگی چلتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے، اس کا حسن اور اس کی بقا کے مراحل طے ہوتے رہیں، لیکن یاد رکھو یہ سارا کچھ اس لیے نہیں کہ تم اس کے ہو جاؤ۔ قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، فرمایا جو رب کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اس کو میں 2 لفظوں میں کہوں گا کہ آج اگر تو دنیا کی خواہشات کو رب کے لیے چھوڑتا ہے، یہی چیزیں اس سے پاکیزہ، اس سے بہتر، اس سے اچھی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اپنے انعام کی صورت میں اللہ نے تیرے لیے بنا کے رکھی۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بہت اہم گفتگو ہے اور بہت بنیادی گفتگو ہے انسان کے مقصد تخلیق کے اوپر، اور یہ ایک تھوڑی سی زندگی، ایک لامحدود زندگی سے آتا ہے اور ایک لامحدود زندگی کی طرف اس نے جانا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا پڑاؤ ہے، اور اس پڑاؤ میں اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری مرضی کے مطابق چلے اور میرے کہے ہوئے راستے سے اپنے آپ کو بھٹکائے نہ۔ اس کے باوجود یہ بھٹکتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو با اختیار سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی اور کیسے یہ اپنے مقصد حیات کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ سر بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ انسان ترقی کے اس اوج پہ چلا گیا ہے کہ
کہ اس نے ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں، ہواؤں میں تیرتا نظر آتا ہے لیکن اسے زمین پہ چلنا نہیں آتا۔ ٹھیک، اب جب مجھے یہ بات کہہ رہے تھے تو قرآن پاک کی آیت میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا میرا بندہ وہ ہے جو زمین سے عاجزی سے چلتا ہے۔ ٹھیک، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتے ہیں ضروری صاحب فرماتے ہیں کہ نیوی پا کے ٹردے رہنا چنگا لگتا ہے تے چنگیاں نو چنگا کہنا ہی چنگا لگتا ہے۔ حضور نبی یہ عاجزی انکساری جو ہے نا سرور بھائی اتنی بڑی دولت ہے۔ جب کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شب معراج حاضر ہوئے نا تو اللہ پاک نے پوچھا حبیب کیا لے کے آئے ہو؟ تو عرض کی مالک وہ لے کے آئے جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ کہا میرے پاس کیا نہیں ہے؟ عرض کی مالک میں عاجزی لے کے آیا ہوں، تیرے پاس تو کبریائی ہے۔ تو یہ جو عاجزی ہے نا وہ کہتے ہیں سراہی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ اور سرور بھائی پیغام آخر میں یہ ہے کہ یہ حضرت انسان کو جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کل بروز قیامت رب کائنات فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، ٹھیک، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، تو بندہ کہے گا مالک تو نے ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو رب کائنات فرمائیں گے فلاں بندہ بھوکا تھا اس نے تجھ سے جناب کھانا مانگا، اگر تجھے کھانا کھلاتا تو اس میری بارگاہ سے انعام پاتا، ثواب پاتا۔ فرمایا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہیں پاتا۔ ٹھیک، یہ حدیث کے الفاظ، تو مجھے وہیں پاتا، فلاں کو پانی پلاتا تو اس کا اجر و ثواب میری بارگاہ سے پاتا۔ تو بس یہ بات یہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ نافع ہونا چاہیے، وہ جہاں سے گزرے لوگ کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا۔ کیا بات۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب مفتی محمد عمیر اسلم صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب اور جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب۔ آخر میں انشاءاللہ کلام آپ سے سنیں گے، ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ مانگ توفیق میاں اپنے خدا سے پہلے، مانگ توفیق میاں اپنے خدا سے پہلے، یہ ضروری ہے بہت ان کی ثنا سے پہلے، اور تیرگی فکر و تخیل کی مٹانی ہے اگر، تیرگی فکر و تخیل کی مٹانی ہے اگر، روشنی مانگ کے لا غار ہرا سے پہلے، روشنی مانگ کے لا غار ہرا سے پہلے، گر تجھے مسند شاہی پہ قدم رکھنا ہے، گر تجھے مسند شاہی پہ قدم رکھنا ہے، کچھ رہو رسم بڑھا ان کے گدا سے پہلے، کچھ رہو رسم بڑھا ان کے گدا سے پہلے، اور جام بھی والی کوثر سے پئیں گے لیکن، جام بھی والی کوثر سے پئیں گے لیکن، ہوں گے سیراب وہاں دید کے پیاسے پہلے، ہوں گے سیراب وہاں دید کے پیاسے پہلے، ان کے مداح پہ دروازہ رحمت اپنا، ان کے مداح پہ دروازہ رحمت اپنا کھول دیتا ہے خدا باب ثنا سے پہلے، اور فکر کے حبس میں دم گھٹنے لگا تھا سرور، موسم ذکر شہ ارض و سما سے پہلے۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے، انشاءاللہ کراچی اسٹوڈیو سے نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV پہ جاری و ساری رہے گی۔ سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے، مجھے اجازت دیجئے اور پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصائے خاصان رسول، جو دین بڑی شان سے نکل
نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے اے خاصائے خاصان رسول ہاں جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے اس دین میں خود تفرقہ آدمی کو بناتا